وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا الی یوم الدین۔ بعدی حمدی وصلاح، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ کل حمد و ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، بدالآباد سے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ پچھلے جمعہ آپ نے آیت کریمہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تشریح سماعت فرمائی۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی، اب اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اور اس کتاب سے ربط جوڑنے کے لیے سورہ جمعہ کی یہ آیت کریمہ، جس کو میں نے آج جمعہ میں تلاوت کی ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت فرماتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد اس آیت کریمہ پہ غور فرمائیں۔ اللہ کے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم میں مبعوث ہوئے جو بالکل امی تھی، علم کی روشناس ان کو کوئی کروانے والا نہ تھا، نہ علم سے روشناس تھے، عاری لوگ تھے، اور اتنے جری اور ہر اعتبار سے ان میں کل ابتری موجود تھی۔ ویسوں کے درمیان ان میں جو اعلیٰ نسب، اعلیٰ مقام رکھنے والے، شرافت رکھنے والے ایسے خاندان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے مبعوث فرمایا، اور قرآن مجید کی آیت تلاوت فرماتے آقا علیہ السلام، جن میں رسالت، حلال و حرام، حق و باطل کا بیان ہے، انہیں باطل عقیدوں، مذموم اخلاق اور دور جاہلیت کی خباثتوں اور خبیث، برے، گندے، غلیظ قسم کے عادات و اطوار سے پاک کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت یعنی قرآن و سنت اور فقہ، شریعت کے احکامات، طریقت کے اسرار و رموز
کا علم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے، شرک، باطل عقائد اور خبیث اعمال میں گرفتار تھے، اور انہیں ایک ایسے کامل مرشد جو ان کے لیے رشد و ہدایت کی راہ ہموار کرے اس کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی امی کہا جاتا ہے اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، مگر ہم کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے 3 وجوہات آج رکھوں گا، جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آقا علیہ السلام کو امی کیوں کہتے ہیں۔ آپ امت امیہ کی طرف سے مبعوث ہوئے۔ کتاب شیعہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں امیوں میں سے ایک نبی بھیجوں گا اور اس پر نبوت ختم کر دی جائے گی۔ تو یہ ایک قسم کا معجزہ ہے میرے آقا کا۔ میرے آقا کا کیا ہے بولیے؟ معجزہ ہے۔ اور دوسری وجہ آپ کی بعثت ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ میں ہوئی، اسی نسبت سے آپ کو بھی امی کہا جاتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے اور کتابت سے بالکل پرے تھے، اور بلکہ یہ آپ کی فضیلت تھی کہ علم انتہائی آپ کے پاس موجود تھا، اور ایسا علم جو بالراس اللہ جل مجدہ سے آپ نے حاصل فرمایا، اور آپ لکھے پڑھے کسی کے پاس نہیں، مگر لکھنا سکھاتے تھے اور پڑھنا بتاتے تھے۔ لکھنا عمدہ سے عمدہ تحریر، باریکیوں کے ساتھ لوگوں کی خطاؤں کو درست فرمانے والے مربی میرے آقا علیہ السلام، اور پڑھنے میں آپ ایسے کہ کئی حفاظ ہو گئے قرآن کی، ایسا پڑھاتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتابت نہ فرمانا پھر بھی کتابت کا ماہر ہونا عظیم معجزہ ہے۔ آپ کاتبوں کو لکھنے کا علم اور کتابت کے طریقے تعلیم فرماتے ہیں، پیشہ وروں کو پیشوں کی تعلیم دیتے، حتیٰ کہ دنیا و آخرت کا ہر کمال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم والا بنا دیا۔ یہ آقا علیہ السلام کی خصوصیت ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ فرش تا عرش صبح آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی۔ یہ آقا کا معاملہ ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، آج جو میں آیت کریمہ تلاوت کیا ہوں اس میں بہت ساری باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم سے حاصل ہونے والی جو بنیادی معلومات جو ہمیں ہونا چاہیے، اس میں 5 باتوں پہ میں آپ کے سامنے آپ کا توجہ دلاؤں گا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دل کی پاکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے ملتی ہے۔ ایمان اور اعمال کی اس جو بھی اسباب ہیں سب اسی کے گرد۔ حبیب پاک کے نظر کرم ہونے سے دل کیا ہوا تھا؟ پاکیزہ ہوا تھا۔ جتنی کجی دل کے اندر ہے اس سے اعمال کی پاکیزگی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب دوسری بات، قرآن و حدیث آسان نہیں ہے، ہر کوئی محض اپنی عقل سے سمجھ لے، ورنہ اس کی تعلیم کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجے جاتے تو اس کا سمجھنا بالکل مشکل ہوتا، کیونکہ قرآن کا خود دعویٰ ہے یضل بکثیرا ویہدی بہ کثیرا، میں ایسا کلام ہوں جس سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور ہدایت بھی پاتے ہیں۔ تو بغیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہدایت ممکن نہیں۔ قرآن کو سمجھنا آسان بولیے بالکل نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ قرآن کی تفہیم کے لیے، قرآن کے احکامات کو عمل آوری کے لیے ہمارے لیے رشد و ہدایت ہے۔ آقا علیہ السلام کے بغیر قرآن سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بغیر نور کی روشنی کے آپ نور ہدایت پا ہی نہیں سکتے۔
ہدایت کے لیے حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ اب قرآن سمجھنا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل کو کیا کہتے ہیں بولیے؟ حدیث۔ جب تک کہ یہ نہیں ملا قرآن سمجھ سکتے؟ ممکن ہی نہیں ہے، قرآن کا سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر تیسری بات، چوتھی بات کیا ہے؟ قرآن مجید کو محض اپنی عقل سے نہ سمجھا جائے بلکہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم سے سمجھا جائے، ورنہ کیا ہوئیں گے؟ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے وسلم فرمائے علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، تم پہ میری سنت بھی ضروری ہے اور میرے صحابہ کی سنت بھی ضروری ہے۔ اب کون سا راستہ چلنا؟ بولتے ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے میں میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو امانتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرے میری اطرت۔ ان دونوں کو جو بالکل تھامے رہا وہ نجات پا گیا۔ تو قرآن کے سمجھنے کے لیے آپ کے خاندادے، آپ کے مربیین جن کی آپ نے تربیت فرمائی ہے، ان کی اتباع، ان کے تقرب اور ان سے مانوسیت قرآن کے سمجھنے کے لیے ہم کو آسان راہ ہموار کرتی ہے۔ اس کے بغیر ہدایت ممکن ہی نہیں ہے۔ تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کے شاگرد نہیں ہے آقا علیہ السلام، اور کیونکہ آپ کی تشریف آوری کے وقت عام لوگ کیا تھے بولیے؟ پورے علم سے عاری تھے۔ ایسا امی کسی کے لیے منت کیش استاد ہو، کیا کفایت اس کی کہ اقرا ربک الاکرم نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے کیا کریے؟ پڑھیے، جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ آقا علیہ السلام کو تعلیم دینے والا وہ پروردگار ہے جو بالراس جو آپ کی تخلیق فرمایا، وہی رب آپ کو علم بھی عطا فرمایا۔ یہ حبیب پاک کی شان ہے، یہ آپ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ ایسا کوئی نبی روئے زمین پہ آیا ہی نہیں کہ جس کو بالراس اللہ نے تعلیم دی ہو۔ سب عام لوگوں کی طرح کام کر کے ایک وقت کے بعد میں امام آئی، مگر آقا علیہ السلام پہ کسی کا کوئی احسان اللہ نے نہیں رکھا۔ سب کے آپ استاد ہیں، آپ کا کوئی استاد نہیں ہے سوائے رب العالمین کے۔ رب کائنات نے آپ کی تطہیر فرمائی، رب کائنات نے آپ کی تربیت فرمائی، رب کائنات نے آپ کو تعلیم عطا فرمائی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی خصوصیت ہے، آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کا سمجھیے سب کے سامنے اعزاز ہے، کائنات کے سامنے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو رسول روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بنو آدم کے ایک کے بعد دیگر ایک بہترین خاندانوں میں بھیجا گیا ہوں، یہاں تک کہ میں اس خاندان سے ظاہر ہوا جس میں سے میں تھا۔ بخاری شریف کی آیت۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے عمدہ خاندان، پھر عمدہ خاندان کے اندر آپ کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، عباس رضی اللہ روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، شاید وہ کوئی چیز سنے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمائے من انا، میں کون ہوں؟ کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ من انا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ مطلق سوال فرمایا، من انا، میں کون ہوں؟ تو اب سب بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں بولے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سب سے اچھوں میں مجھ کو رکھا، پھر ان اچھوں کی جماعتوں میں بنایا، مجھے ان کی اچھی جماعت میں رکھا، پھر ان کے قبیلے بنایا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا، پھر ان کے گھر بنایا تو مجھے ان کے اچھے گھروں میں رکھا،
بس میں ان سب میں سب سے اچھا انسان اور سب سے اچھے گھر والا ہوں۔ اب اس حدیث پاک کہ سننے کے بعد اللہ کا فرمان سنیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تحدیث نعمت فرمائیے۔ تحدیث نعمت یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں آپ کو عطا کی گئی اس کو بیان کریے۔ تو یہ تحدیث نعمت کے طور پہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں سب سے اچھا انسان ہوں۔ اور پھر کیسے؟ قیامت تک آپ جیسا کردار والا، آپ جیسا حسن اخلاق والا، آپ جیسا حسین و جمیل اور آپ جیسا عبد رب روئے زمین پہ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ سابقین میں بھی اعلیٰ ہیں آپ، اور آخرین میں کوئی آپ جیسا اعلیٰ ہو ہی سکتا ہی ہے۔ یہی آپ کی شان و رفت، یہی آپ کی عظمت ہے، یہی آپ کا معجزہ حیات ہے۔ ایسے آقا کے ہم کیا ہیں بولیے؟ امتی ہیں۔ ایسے آقا کے ہم امتی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے سن رکھا ہے حدیث پاک پچھلے جمعہ میں کہ پوچھا گیا کہ آقا السلام آپ پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو بولے اسی دن میں پیدا ہوا ہوں، اسی دن میری بیزت ہوئی اور اسی دن میں پردہ کروں گا۔ تو میں ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھا تھا پچھلے جمعہ کہ لوگ کس طریقے سے ہمارے عقائد پہ حملہ کرتے ہیں، کہ اور خاص کر خواتین بڑے ڈینجر ہیں۔ یہ تریا ہٹ اکثر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 2-3 جمعہ سے آپ غور کر رہے ہوں گے۔ 3 ہٹ بہت مشہور ہے، بڑے لوگ سکھائے بھائی، راج ہٹ، تریا ہٹ، بال ہٹ۔ بادشاہ کی ضد، عورت کی ضد، بچے کی ضد، اس کے سامنے جھکنا ہی پڑتا، مجبور کر دیتے یہ، اور ان کو منوانا آسان بھی بولیے نہیں ہے۔ تو عورتوں کی ہٹ کیسے دیکھیے، سب بولتے ربیع الاول، شریعت کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے، احادیث میں دیکھیں گے، تو میں آپ کے سامنے پورے عربی مہینے بتایا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ مہینے کا شمار ہے۔ ایک نیا نکال لیا اور تھا حسین شوالی، رجب، بارافات منانا ہے، یہ عقیدے کے خلاف جا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بارافات کا مطلب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کے پردہ کرنے کا مہینہ۔ انکار نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، مگر اسلام میں غم منانا حرام ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ دیکھیے آپ، عورتوں میں گھسا دیا گیا اور عورتیں آج تک اس کو قائم رکھی، اور بدعقیدگی رکھنے والے، جو راسخ اللہ اور رسول سے ملنے والا جو عمدہ اور اعلیٰ قسم کا عقیدہ ہے، اس عقیدے پہ حملہ کرنے والے بھی یہی بول رہے ہیں کہ رسول اللہ کی 12 وفات میں آپ کی پیدائش کیوں مناتے، ولادت کیوں مناتے؟ ارے ولادت نہ ہوتی، پھر وفات نہ ہوتی تو دنیا میں فتنہ ہوا تھا، اللہ کی خلقیت میں، اللہ کی تخلیق میں خلل آیا تھا۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قانون کلیہ ہے اللہ کا، کل مخلوق پہ اللہ کا یہ نظام ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی تخلیق میں اپنا شاہکار بنایا۔ کیسے؟ کسی نبی کو ایسے اعلیٰ قسم کے معجزات نہیں دیے گئے جو ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ کل معجزات انبیاء آپ کے اندر آپ کو مجموعہ بنا کے پیدا کیا گیا، اور یہاں تک کہ استثنائیت کا معاملہ بھی رب کا بنایا ہوا ہے۔ آپ کو جو استثنائیت ملی ہے سارے مخلوق کے اندر، جو آپ کو عرفہ، اعلیٰ، فوقیت والا جو درجہ ہے، یہ بھی اللہ کی عادت کریمہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کر رہے ہیں بول کے، خدا خود فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ اللہ کی شان ہے، ہم بعض رسولوں پہ بعض رسولوں کا کرتے ہیں فوقیت دیتے ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ وہ عرفہ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ عرفہ ہمارا نبی، یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ رب کا قانون ہے، یہ رب کی عادت کریمہ ہے۔ اور جب ایسا نبی ملا، ایسے نبی کے ہم امتی بنے
کہ جو قیامت تک آنے والے عقیدے راسخہ سے ہم کو جوڑ دیا. کہ آقا علیہ السلام ایک موقع میں فرماتے ہیں واللہ ما اخافونی ان تشرکوا بعدی، خدا کی قسم مجھے اس بات کا خدشہ نہیں کہ تم میرے بعد پھر شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، ولیکن اخافونی ان تفسدوا بعدی، اگر مجھے خوف ہے تو اس بات کا کہ تم دنیا کے فساد میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور عصر حاضر میرے آقا کے فرمان کی پوری عکاسی بیان کر رہا ہے. ہمارے درمیان میں شرک کا کوئی شائبہ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے آقا نے قسم کھا کے رب العزت کی بیان فرما دیا کہ امت محمدیہ جو ایک بار رسالت محمد رسول اللہ سے مانوس ہو گئی، اللہ کی وحدت کی سے آشکار ہو گئی، اب یہ لوٹ کر پلٹ کر کفر اور شرک کی طرف جا ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. اس کا خدشہ ہی نہیں ہے بولے آقا علیہ السلام. اور یہ خدشہ نہ ہونے کی وضاحت واللہ ما خافونی، میرے آقا جب خدا کی قسم کھا لیتے ہیں تو اب وہ پتھر کی لکیر اس کو کوئی میٹ نہیں سکتا اس کو قیامت تک کوئی میٹ نہیں سکتا. تو اس امت میں شرک کا شائبہ نہیں ہے، فساد ہے، اور فساد کئی طریقے کا ہے. اب کل کا ہی فساد دیکھیے کیا کم ہے. ولادت منانا یہ مستحسن عمل ہے، رسول کی سنت ہے، رسول کی بولیے عظیم سنت ہے. کوئی اگر اس کا منکر ہے تو وہ گمراہ ہے، اس کا منکر گمراہ ہے، گمراہ ہے، گمراہ ہے، پوری دلیلیں مل جائیں گی آپ کو. مگر یہ طرز اپنانا جو آقا کے کردار کے خلاف جا رہا ہے، ایسا نہج اپنانا جو آقا کی سنتوں کا استحصال کر رہا ہے. آقا علیہ السلام نے انسانیت کو عبور دیا، انسانیت کو پیدا کیا، انسانیت کا شعور انسانیت کو دلوایا. حسن اخلاق آقا علیہ السلام کا ایک شاہکار ہے، آپ کی اسوے کا ایک بہت نمایاں پہلو ہے، اور اس کا سدباب کیا جائے، اس کا استحصال کیا جائے، یہ شعار مومنین ہو ہی نہیں سکتا. یہ مومنین کا شعار بولیے ہو ہی نہیں سکتا. پھر وہ بھی ایسے موقع پر جب اللہ کی نعمت جو ہم کو ملی ہے رسول کی ولادت میں، ہاں ایسے موقع پر آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے دیے ہوئے جوہر اور ایسے گوہروں کا استحصال کیا جائے، اس کی مخالفت کیا جائے، اس کا استحصال کیا جائے. افسوس کی بات ہے، صد افسوس عزیز اور بزرگوں، میلاد منانا صحابہ کی طرح، میلاد منانا سلف صالحین کی طرح. ارے ہمارے اب اس قرن سے بالکل قریب جو لوگ گزرے ہیں، عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، بہرام پیار رحمۃ اللہ علیہ، محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ پاشا رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے بزرگان دین، اس کا کوئی انکار کرتا کیا؟ آپ کے زہد و ورا کو کوئی انکار کرتا کیا؟ بولیے یہ بزرگ میلاد نہیں منائے؟ بالکل منائے. بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ الرضوان مکۃ المکرمہ مدینہ المنورہ کے اندر جب خطبہ میلاد دیکھے تو آ کے مکہ مسجد میں وہ میلاد کے خطبے کو جاری فرمائے. یہ طریقہ کار ہے کہ آپ بیٹھیں مسجد میں جمع ہو جائیں اور آقا کی سیرت پر، آقا کی فضیلتوں پر جو احادیث اس کو بیان کیا جائے اور سب غور سے سن کے شکر ادا کریں. ہمیں شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور شکر اس طریقے سے ادا ہوتا کہ جیسے باطل عقیدے والوں نے 2 دن پہلے کام کیا، ان سے بھی ابتری آپ نے دکھا دی. یہ کردار مومنانہ ہے، یہ شعار ہے، یہ اہل سنت کا کردار ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا اور ہے بھی نہیں. آپ دیکھیے مقاصد اسلام حصہ اول بانی جامع نظامیہ، آپ تلاوت فرمائیں، پڑھیں، آپ مطالعہ کریں. اور میلاد نامہ عبداللہ شاہ صاحب کا، بس یہ 2 کتابیں پڑھی آپ. دونوں بزرگ ہیں چوٹی کے، ایک محدث دکن ہے تو ایک شیخ الاسلام. ہاں ہاں ہاں، ایسی بڑی شخصیت، ان کی کتابیں پڑھیے آپ. انوار احمدی پڑھیے آپ. رسول کی ولادت پہ آپ نے کیسا شاہکار، آپ کا شاہکار ہے قلم. کہیں پر بھی ایسے اسباب، ایسے پہلو حیات، ایسا کردار جو ہم نے کل دیکھا ہے نہیں ملتا ہے کہ نہیں. اساسیت سے بالکل ہٹ گئے،
عقل کے گھوڑے دوڑا کے فیصلے کر لیے. اب قرآن کیا بول رہا؟ عقل سے فیصلہ مت کرو. گہری گمراہی میں تھے، جہالت میں تھے، اور اس جہالت کی تطہیر کے لیے، اس جہالت سے نکالنے کے لیے، اس جہالت سے تم کو عرفہ مقام پہ لانے کے لیے ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول کو چنا. آئے ہائے ہائے ہائے، من الامیین. ایک آقا علیہ السلام کی عظمت کو اللہ بیان فرما رہا ہے اس کے اندر. سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا کر رہا؟ عظمت کو بیان کر رہا کہ ایک ایسے نبی کا ہم انتخاب کرے جو تم ہی میں سے ہے، اور پھر اس کی شخصیت کیسی ہے؟ ایسا نہیں کہ کوئی بالکل براس کوئی علیحدہ معاملہ ہو، بلکہ وہ ایسا ہے کہ جیسا تم ان پڑھ ہے، تم میں سے ہی ہم نکالے. مگر اس کی رفت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایسا امی ہے کہ جس کی تعلیم رب نے فرمائی. یہ استثنائیت آ گئی. یہ عظمت رسول، رفت رسول کو بالکل بلند کر کے بیان کر دیا. پھر فرمایا کہ اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. ہائے ہائے ہائے، ایسا کلام کہ جس کے مثل آج تک کوئی ایک آیت بھی لا نہیں سکا. قرآن بھی ایسا قرآن ہے، وہ خود بھی ایک معجزہ ہے، وہ خود بھی ایک. یہ شان آقا کی ہے، یہ شان بیان ہونا چاہیے اس طریقے سے، اس احساس کے ساتھ کہ ہمارا رسول اعلیٰ ہے، اس کا کردار بھی اعلیٰ ہے، اس کی تعلیم بھی اعلیٰ ہے. تبھی تو کہا گیا کنتم خیر امہ، تم سب سے روئے زمین پر بہترین امت ہو، خیر والی امت ہو. تمہارے سانسوں میں، تمہارے کردار میں، تمہارے معاملات میں وہ خیر آ گیا رسول کی نسبت سے، رسول کی وساطت سے، کہ اب تم سے بہتر روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. نہ صرف رسول بہتر ملا کہ رسول کی معیت اور رسول کی وجہ سے، رسول کی علت، رسول کے طریقے سے اور رسول کے زاویے سے تم کو بھی ایسا اعلیٰ و عرفہ بنایا گیا کہ تم بھی بہترین امت بن گئے. اب خیر والی امت بولے تو تمہارے کردار سے خیرات نکلنا، تمہاری زبان کھلی تو نعم الکلام رسول کی سنت ادا ہونا، دل نہیں ٹوٹنا، اور تم چلے پھرے تو تمہارا چلنا پھرنا بھی نمونے انسانیت ہونا. آقا علیہ السلام جب چلتے پھرتے تو دوسرے دیکھ کے سیکھتے تھے. آج کیا ہو گیا؟ ہماری نسلوں کو برباد کرنے کی راہیں عقلوں سے لوگوں نے کھول دی، بلکہ ایسے شاہراہ پہ لے کھڑا کر دیے، نہ علماء کی سن رہی نہ اولیاء کی سن رہی، اور سن رہی کس کی؟ اللہ اکبر، نفس کی سن رہی، دل کی بھی نہیں سن رہی. دل دھڑک رہا، دل بے چین ہو رہا، دل مردہ ہو رہا، پتہ نہیں چل رہا دل کب مردہ ہو رہا. دل کی تلاش کہاں کرو بولے آقا السلام. آقا السلام فرمائے کہ تمہارے جسم کے اندر ایک لوتڑا رکھا گیا ہے، اگر وہ سلامت رہا تمہارا پورا جسم سلامت، اگر وہ ختم ہو گیا تو تمہاری سلامتی کی کوئی بولیے ضمانت نہیں ہے. تو فرمایا کہ اس کے سلامت ہونے کے تلاش کرنے کے 3 زاویے فرمائے. سب سے پہلے جب مسجد میں جائیں تو مسجد میں دل لگ جانا، دل باہر نکلنے کو تیار نہیں ہونا، تو سمجھو تمہارا دل زندہ ہے. تمہارا دل میلاد کا منانا بولو آپ مسجد میں منانا ہے. یہ کون شروع کرا، کیسا شروع کرا اور کیا ہو گئی حالت؟ یقیناً آقا علیہ السلام کی عظمت کو دکھانا ہے، دکھانا، بالکل دکھانا، اس سے کوئی نہ رک رہا، مگر دکھاؤ وہی طریقے سے جیسا دکھانے کا طریقہ اسلاف نے ہم کو سکھایا. آج کل لوگ دین کو اچار کی طرح استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. ٹیسٹنگ کو چپ ایک کونے پہ رکھ لیتے، نہیں رکاوی میں اچار اچار دیکھیے آپ پورا ملا کے نہیں کھاتے، ایک کونے پہ رکھ کے تھوڑا چٹکارے کے طور پہ استعمال کرتے. تو دین کو آج ویسا استعمال کیا جا رہا. دلوں پہ ہاتھ رکھ کے غور کریے، کسی پہ حملہ وملہ کچھ نہیں ہے بھائی، یہ حقیقت ہے. اس سے آنکھ ملائے، اپنی نسلوں کو محفوظ کریں، ورنہ آنے والے حالات میں وہ باطل ادیان رکھنے والوں کی طرح ہم ہو جائیں گے. یہ فتنے ہمارے گھروں تک پہنچ چکے ہیں، اور جتنے تھے
ان میں کوئی بھی اساسی تعلیمات دینیہ سے واقف نہیں. جتنے تھے آپ دیکھیے اٹھا کے. اب تو میڈیا کا دور ہے. جتنا جمعہ آپ سن رہے ہیں یہ جمعہ پورا سرگش تھا ڈال دیے تو, اور ڈالا بھی جا رہا آپ کو. ابھی آپ سے چھپایا نہیں جا رہا. اب یہ جمعہ آپ سن رہے ہیں خالی, یہ جمعہ اور دور دوروں تک پہنچ رہا. کس لیے کہ ضرورت ہے, اس کی تقاضا ہے بھائی, حالات ہے, پہنچنا چاہیے نا پیغام. تو یہ ایسے ہی باطل کام بھی ہو رہے تو ہمارے سامنے آ جا رہے ہیں. تبھی تو میں بول سک رہا ہوں آپ کو, میں دیکھا ہوں آنکھوں سے. اس میں کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی قسم کی کٹنگ وٹنگ نہیں ہو رہی, سیدھا براست نشر ہو جا رہا, خبروں میں آ جا رہی بات. افسوس, بہت افسوس. احانت العلماء کفر, علماء کی توہین کرنا کفر ہے. جامع نظامیہ کیا کرتا بولتے, جامع نظامیہ جتنا کر سکتا کر دیا. ہر شاہراہ پہ بڑے بڑے سائن بورڈ بنا کے لگایا. آج سے تقریباً 7-8 سال سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس کی تطہیر ہو, یہ باطل عقائد سے لوگ باہر آئیں, یہ جو بدعت ضلالہ کی طرف جا رہی اس سے سدباب ہو جائے. جامع نظامیہ کے علماء اپنا کام پورا کر رہے ہیں مگر جو نہیں چل رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ نفس پرست لوگ جب آگے آ جاتے ہیں, رہنما بن جاتے ہیں, رہبر بن جاتے ہیں, تو ایسی گمراہی بام عروج پہ آ جاتی ہے. اللہ ایسے لوگوں کی خباثتوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے, ہماری حفاظت فرمائے. اور معاشرے میں وہ تمدن جو ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگیوں کو بالکل لگا دیا اس کے واسطے, اس کی تطہیر کے لیے اور پاکیزگی زندگیوں میں لانے کے لیے جو محنت کی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو باقیات الصالحات میں شامل فرمائے, ہماری نسلوں کو پہنچائے. عزیزو, یہ کہیں کیوں ہو رہا؟ گھروں میں نظام نہیں رہا. پہلے سب سے پہلے وہ لوگ جو رسول کے اسوے, رسول کی سیرت سے واقف نہیں ہیں, اہل علم سے ربط کر کے سیکھیں. اس کے بعد شام میں سونے سے پہلے ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں, رسول کا اسوہ بتائیں, رسول کی سیرت بتائیں, رسول کے صحابہ کی سیرتیں بتائیں, رسول اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی سیرتیں بتائیں. اس کے بعد دیکھیے نسلوں میں کیسے فرق آیا تھا. آج باپ کی سننے والی نسل نہیں ہے, ماں کو ماننے والی نسل نہیں ہے, جبکہ ماں باپ کی نافرمانی اولاد پہ حرام کر دی گئی ہے. ماں باپ کی نافرمانی اولاد پہ حرام کر دی گئی ہے. آقا فرماتے ہیں رضا الوالد رضا الرب, باپ کی خوشنودی میں رب کی خوشنودی ہے. واصل والد اثر رب, باپ کی نافرمانی میں خدا کی نافرمانی. اللہ اکبر. تو باپ بھی کردار والا ہو, رسول کے سنتوں سے اپنی زندگی کو بالکل معمور کیا ہوا ہو, اور رسول اللہ کا وفادار ہو. ماں بھی رسول اللہ کی وفادار ہو, سیرت فاطمہ رکھتی ہو, سیرت عائشہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہم رکھتی ہو, تو پھر دیکھو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے. آج ہم کہاں ہیں؟ گھر کا معاشرہ تتر بتر, اب بیٹھے چائے کے دو گپے مارے اور تہمت لگا دیے کہ بھئی ہمارے علماء کیا کر رہی. اب یہ کون بول رہی؟ علماء کی خاک ہے. ایک طفل ہے, ایک طفل مکتب ہوں, آپ تک تو پیغام دیا ہوں, جمعہ میں دیا تھا, پھر یہ جمعہ میں بھی دے رہا ہوں, تو یہ بات پہنچ رہی. تو ایسا ہر فرزن علم جامع نظامیہ جو بھی ہے اپنا کام پورے حیدرآباد میں کام کر, پھر بھی جو نہیں جر رہی, ایسے باطل عقائد کی طرف جا رہے ہیں کہ نسلیں خراب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین نیک توفیق عطا فرما, نیک ہدایت عطا فرما. مولا تیرے محبوب کی ولادت منانے کا سلیقہ عطا فرما, وہ طریقہ وہ نہج عطا فرما جو تو نے تیرے محبوب کے رفقا صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کو عطا فرمائے. مولا وہ قرینے سمجھنے کی عقل و دانش ہمیں عطا فرما. مولا نور ہدایت ہمارے لیے آسان فرما دے. مولا ہمیں کردار سے تیرے محبوب کا شیدائی بنائے. مولا کردار سے ہم تیرے محبوب کے شیدائی نظر آئیں, وہ وطیر زندگی عطا فرما, وہ طرز زندگی عطا فرما, عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم والحمد